السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رمضان المبارک کا بہت ہی برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ ہم بہت ساری چیزوں کے اندر غفلت کرتے ہیں، جیسا کہ وضو کا وقت آتا ہے تو ہم اپنے چہرے کو گیلا کر لیتے ہیں پانی سے، صرف پانی لگا لیتے ہیں چہرے میں، ہاتھ میں، پیروں میں۔ ہم خیال نہیں کرتے کہ سنت طریقے کے مطابق وضو کر رہے ہیں یا نہیں۔ نہ مردوں میں، نہ عورتوں میں، نہ بچوں میں، کسی میں بھی اس بات کا زیادہ اہتمام نہیں ہوتا۔ رمضان المبارک کے اس مہینے کو ہم اپنی عبادتوں کو سدھارنے کے لیے استعمال کر لینا۔ رمضان گویا وقت کے حساب سے ایک زمانی مدرسہ ہے۔ یہ رمضان ہماری زندگی کے اندر ہماری عبادتوں کے سدھارنے کا ذریعہ بن جائے۔ کتنے سارے لوگ ہیں نماز میں کھڑتے ہیں، تکبیر باندھتے ہیں تو اس وقت سے ان کا خیال دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ پھر دوبارہ سلام پھیرنے کے بعد جب نماز سے باہر نکلتے ہیں، جب اپنے اصلی حالت میں آتے ہیں، اپنے اصل خیال میں آتے ہیں، جب تک بھی اپنے دماغ کو چاروں طرف سے چکر کاٹتے رہتے ہیں، ادھر ادھر کی سوچ میں مبتلا رہتے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کریں۔ جب مسلمان کی نماز درست ہو جائے گی تو اس کی ساری زندگی درست ہو جائے گی۔ رمضان کا مہینہ یہ اگر صحیح معنی میں ہم استعمال کر لیں گے، انشاءاللہ پوری زندگی بھی صحیح معنی میں گزر جائے گی۔ نماز کے اندر قیام میں، کھڑے ہونے کے وقت میں نگاہ کہاں رکھنا، آنکھ بند کر کے نماز نہیں پڑھنا ہے، نگاہ کہاں رکھنا ہے، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اس انداز سے ہم سنت طریقے کے مطابق نماز پڑھیں گے۔ ہماری نگاہ قیام کے وقت میں کہاں ہوگی، رکوع کے وقت میں کہاں ہونا، سجدے کے وقت میں کہاں، قاعدے میں تحیات میں بیٹھنے کے وقت میں کہاں، یہ ساری چیزیں ہم کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتا دیا ہے۔ اس کے مطابق اگر ہماری نماز ہوگی نا تو زندگی میں، نماز کے باہر بھی ہماری نگاہ ہمارے کنٹرول میں ہوگی، ہمارا دماغ ہمارے کنٹرول میں ہوگا۔ ہم گھر میں اپنے بچوں کو بٹھا کر وضو کرنے کا طریقہ سکھائیں۔ اگر بچے مکتب میں سیکھے ہیں تو ان کو اپنے سامنے وضو کرنے کے لیے بول کر وہ طریقہ دیکھیں۔ یہ بولیں کہ میں دیکھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے میں دیکھنا چاہتی ہوں بیٹا۔ ماں ہے وہ بولیں، باپ ہے وہ بولیں، بڑے بھیا ہیں وہ بولیں۔ اس رمضان کو چھٹی کے دنوں میں ہم گھر میں سارے افراد بیٹھ جائیں، بیٹھ کر مل کر ہم تلاوت کریں، مل کر ذکر کریں، مل کر دعا کریں۔ کوئی ایک دعا کریں، سب مل کر آمین کہیں، گھر کی ساری ضرورتیں اس کے اندر بولیں۔ ان کو پتہ چلے گا، ان کو بھی معلوم ہوگا یہ سب چیزیں ہم کو اللہ کے پاس مانگنا ہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن عبادت مانگا، یعنی عبادت خالی عبادت نہیں، عبادت کو اچھے طریقے سے کرنا، یا اللہ تو سکھا دے بول کے۔ تو ہم کو وضو بھی سیکھنا ہے، سکھانا ہے، نماز بھی سیکھنا ہے، سکھانا ہے، تلاوت بھی، تجوید بھی، مخارج بھی، اسی طرح سے اور روزے کے اندر کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ تو ساری عبادتوں کے بارے میں جو بنیادی بیسک چیزیں ہیں، یہ ساری چیزوں کا تذکرہ کرنا، مذاکرہ کرنا، آپس میں بیٹھ کے بات کرنا، ہم کو یہ سب طریقوں کو سیکھنا سکھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنے وضو کی، اپنے نماز کے سلسلے میں فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔